اس نے جب دیکھا کہ یہاں عرب کے اندر ایک بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، لوگ جا کر اس کو بڑی عزت ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی یہاں یمن کے اندر سنا کے مقام پر اس نے ایک عظیم الشان عمارت بنائی، لوگوں کو کہا کہ اب اس کی تم پوجا کیا کرو، اس کے گرد تم چکر لگایا کرو، اس کے گرد تم طواف کیا کرو۔ اب علماء نے اس میں دو چیزیں لکھی ہیں، ایک تو لکھا ہے کہ کسی قبیلے کے ایک آدمی نے، عرب قبیلے کے ایک آدمی نے جا کر غصے کے اندر وہاں بڑا پیشاب کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے نہیں، کچھ نوجوان ایسے تھے جو اس بڑی عمارت کے قریب ہی کہیں آگ وغیرہ انہوں نے جلائی، اور ایک ہوا آئی، وہ ہوا جا کر اس عمارت کو لگ گئی، وہ پوری کی پوری عمارت جل کر راکھ ہو گئی۔ جب وہ عمارت جل کر راکھ ہوئی، ابرہ جو بادشاہ تھا اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا عرب کے لوگوں نے ہمارے یہ معظم اور محترم گھر کی بے حرمتی کی ہے، لہذا ہم بھی جا کر جو عرب کا محترم گھر ہے میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اور اس کے پاس بڑی فوجیں تھیں، بڑی طاقت تھی اس کے پاس، اونٹ اور گھوڑوں کے علاوہ ہاتھی لے کے آیا وہ۔ راستے میں جو بھی اس کے مقابلے کے لیے بیت اللہ شریف کی عزت اور حرمت کی خاطر اس کے سامنے آیا، اس نے اس کو شکست سے فاش دے کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ پہنچا مکہ مکرمہ کی حدود میں تو حضرت خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ چل رہے تھے، ان کو پکڑوا لیا، باقی بھی عرب کے کچھ جانور تھے اس نے سب کو پکڑوا لیا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو پتہ چلا، کیونکہ یہ قریش کے سردار بھی تھے اور بیت اللہ شریف کے متولی بھی تھے، تو یہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ابرہ تھا اتنی متکبر ترین انسان تھا کہ آج تک اس نے کسی کو کھڑے ہو کر نہ سلام کیا، نہ اپنے تخت پر کسی کو بیٹھنے دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت خواجہ عبد المطلب کے اندر اتنی رعب رکھا تھا، ان کے چہرے میں اللہ رب العالمین نے ایسا نور رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ پہنچے ابرہ بادشاہ بے پرواہ ہو کر، یعنی اچانک اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ کھڑا ہو گیا اور جا کر خواجہ عبد المطلب کا استقبال کیا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو اس نے تخت پر تو نہیں بٹھایا، لیکن خود حضرت خواجہ عبد المطلب کے ساتھ نیچے زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے فرمایا آپ نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا، کہنے لگے عبد المطلب میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ آپ بیت اللہ کے متولی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، آپ نے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی۔ ہائے ہے تاریخی جملہ کہا حضرت خواجہ عبد المطلب نے، فرمایا ابرہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ حرم مکہ کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ بیت اللہ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے جس کو زبان دی ہے ہر بندہ بولے بیت اللہ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اور اللہ نے حفاظت کی اور قیامت تک اللہ بیت اللہ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، جس گھر کا مالک وہ زندہ ہے، حی قیوم ہے، تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، فرمایا وہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹ لے کے واپس تشریف لائے اور وہ اونٹ بیت اللہ شریف کے نام کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے نام کے اوپر قربان کر دیے، اور فرمایا
سارے کے سارے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، بلا کر بیت اللہ شریف کے پاس تشریف لے گئے، کھڑے ہو کر دعا مانگی، ربنا، او ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے آقا، فرمایا مجھے آپ نے اونٹوں کا مالک بنایا، میں نے اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس سے اونٹ چھڑا لیے، اللہ اس گھر کا تو مالک ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ پھر رو کے کہنے لگے اللہ عبد المطلب کمزور ہے، عبد المطلب کا قبیلہ کمزور ہے، یہ قریش والے اس ابرہ کا کر سکتے، یہ ہمارا قبیلہ ان ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مولا ہم تو کمزور ہیں مگر تو کمزور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رو رو کر حضرت خواجہ عبد المطلب نے دعائیں مانگی، دعا مانگ کر اپنے قبیلے کو لے کر قریبی پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ ادھر ابرہ نے کہا، فرمایا کہ چلو اب جا کر حملہ کرو، اب تو راستہ بالکل صاف ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا جب وہ ابرہ اٹھنے لگا، ابرہ کا ہاتھی تھا جس کا نام محمود لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ اونٹ اٹھتا، وہ ہاتھی اٹھتا نہیں تھا، وہ اٹھانے کی کوشش کرتے اٹھتا نہیں تھا، جو زبردستی جب انہوں نے کی تو وہ کھڑا ہو کر واپس یمن کی طرف دوڑتا تھا، آگے نہیں جاتا تھا۔ اچانک انہوں نے جب زبردستی اس ہاتھی کو بھی باقی ہاتھیوں کو بھی آگے لے کے آئے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کے غول آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان کے منہ کے اندر اور ان کی چونچ کے اندر بھی، ان کے دونوں پنجوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی۔ انہوں نے آ کر اس لشکر کے اوپر وہ کنکریاں پھینکی، ان کنکریوں کو اللہ پاک نے ایٹم بم بنا دیا۔ اللہ کا قرآن اب کہتا ہے